بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ارشاد ہے کہ ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی نہ بھی چیز کے ساتھ، خوف یعنی ڈر اور بھوک اور کمی اموال کی اور کمی جانوں کی اور ثمرات یعنی میوہ زندگانی کی کمی، اور خوشخبری جو ان سب کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. یہ وہ ہیں جن پر درود ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر پائیں گے. لنبلونکم کی لفظ ہے جس سے آیت شروع ہوئی ہے. یہ بلا سے لنبلونکم، تو یہ ابتلا سے نہیں ہے، بلا سے. اور بعض لفظیں عربی کی ایسی ہیں کہ ہماری اردو میں آ کے وہ اپنے اصل محل سے ہٹ نہیں ہے. لفظ عربی کی ہے اور معنی اردو کے ہیں. اس کی وجہ سے اکثر خیالات میں غلطی بھی پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک حدیث ممبروں پر آپ نے سنی ہوگی بہت اکثر کہ من بکا علی الحسین فقط احسن بالنبی وفاطمہ. اب اس کا ترجمہ جو اس طرح احسان کی لفظ کو دوہرا کے اردو میں کیا جائے گا تو اس سے میرے تو رومچے جیسے خبر ہو جاتی ہے. یعنی ترجمے میں وہی احسان کی لفظ لے آئی جاتی ہے کہ جو جس نے گریا کیا حضرت امام حسین اسلام پر، اس نے پیغمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور میں کہوں گا معاذ اللہ، احسان کیا. تو احسان کی لفظ اردو میں
اس کے معنی میں آ گیا ہے کہ وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے. ہم گویا اپنے لطف و کرم سے اس کو کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ احسان ہے. آپ اپنے یہاں اس کے لفظ کے استعمال کے محل دیکھ لیجیے. کسی شخص نے آپ سے کسی شخص نے آپ کو کچھ قرض دیا ہو اور اس کو ضرورت ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہوا کہ اسے ضرورت ہے, آپ نے لے جا کر وہ قرضہ اس کا برمحل ادا کر دیا تو کہتا بڑا احسان کیا آپ نے جس بندے کو یہ دے دیا. تو فوراً آپ جواب کہیں گے کہ احسان کیسا, وہ تو میرے ذہن میں واجب الادا تھا. اب مفہوم دیکھ لیجیے, احسان کیسا, اس کے معنی یہ ہے کہ احسان وہ ہے جو بلا استحقاق ہو, اور یہ چونکہ آپ کا حق تھا, میرے ذمہ میں قرضہ تھا, لہٰذا میں نے اپنا فرض ادا کیا اور اپنے خصوصی حاصل کی, تو آپ پر احسان کیسا. تو اب احسان کا مفہوم بالکل نمایاں ہو گیا. اب وہ جملہ کہیے کہ جس نے گریہ کیا اس نے رسول فاطمہ پر کیا احسان کیا. جیسے یہ ویسے ہی تصور ہے, جیسے کوئی سمجھے کہ ہم نے عبادت کی تو اللہ پر احسان کیا. تو جس کے ہم پر حقوق اتنے ہوں تو عمر بھر عبادت کریں تو اس کی نعمتوں کا حق نہ ادا ہو, تو اس کی عبادت کرنا اس پر احسان ہے. اس معنی سے احسان کے لیے عربی میں لفظ من ہے. منت کے معنی ہے اس معنی کا احسان کرنا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہاں وہ معنی ہے کہ تم کو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ, بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر, تو اس نے تم کو ایمان کی ہدایت کی. تو اب احسان کا محل آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید میں. اس کے لیے جو لفظ آئی اس کے ترجمے میں میں نے کہا احسان, سمجھ میں آ گئی بات. تو وہاں یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے عربی کے لفظ احسان کو صرف کر دیا ترجمے میں, اور ترجمہ ہے اردو, لہذا جو احسان کے اردو معنی تھے وہ ہمارے ذہن میں آئے, اور اسی لیے ہم احسان کے ساتھ پر کہتے ہیں. وہ پر خود ایک بار کا پتہ دیتا ہے. جیسے عربی میں من کے ساتھ آیا علا لا تمنوا علیہ, ویسے ہی ہم کہتے ہیں پر احسان. پر کے معنی ہے کہ یہ ہمارا بار ہے تو اس کے ساتھ ذکر, اور عربی میں احسان کے ساتھ اعلانیہ تابع آتا ہے فقد احسن بالنبی. اس جملے میں بھی احسنہ کے ساتھ بے ہے, تو اس میں وہ بار امتنان نہیں ہے. احسان کے معنی ہے حسن عمل. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں کہیں آمنو کے ساتھ زیادہ تر عملوا الصالحات ہے, لیکن کہیں پر آمنو واحسنوا.
تو احسنوا کے معنی وہی ہیں جو عمل الصالحات کے ہیں۔ اب کیا معنی؟ اب یہ معنی ہے کہ جس نے حسین پر گریہ کیا اس نے پیغمبر و فاطمہ کا ایک ایسا حق ادا کیا جو ادا کرنا چاہیے، ایک ایسا عمل کیا جو ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک اس میں عمل ہے، اس میں وہ تصور اس احسان کا نہیں ہے۔ لفظ عربی معنی اردو، ایسے ہی اور بہت سی لفظیں ہیں، چنانچہ انہیں میں سے ایک بلا کی لفظ ہے کہ ہمارے نزدیک بلا تو بلا کی چیز ہے، یعنی بہت ہی خراب، سنا تو بلا ہے، رسی زبود بلا ہے وہی بخیر گزر، تو بلا کے معنی وہ ایک بری چیز۔ اور ایسے ہی ایک اور لفظ ہے فتنہ، یہ فتنہ بھی ہنگامہ بے محل کو کہتے ہیں۔ اب کیونکہ اردو میں ان میں یہ معنی ہے، تو جب عربی میں یہ لفظ ہم سنیں گے تو وہی مفہوم ذہن میں آئے گا جو اردو میں ہمارے ذہن نشین ہے۔ تو اب دیکھیے بلا کا وہ مفہوم جو آپ کے یہاں ہے، اور خالق نے اپنے حکم کو جو قربانی اسماعیل کے لیے تھا، ارشاد ہوا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی بڑی، اب آپ کا یہ بلا تھی، معاذ اللہ خدا نے خلیل پر کوئی بلا نازل کی تھی، تو معلوم ہوا کہ بلا کی لفظ سے بلا کے معنی نہیں سمجھ میں آتے۔ اور اب فتنے کے معنی جو ہماری نظر میں برے ہیں، خدا آدمی کیا ہے تو فتنہ ہے، وہ بھی ایک مذمتی ہے، اور فتنہ برپا کر دیا وہ بھی ایک غلط اقدام کو کہتے ہیں۔ اور اب جو اس قرآن مجید کی آیت نے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد، اب اگر وہی لفظ دہرا دیجئے تو معنی ہوں گے کہ یہ دونوں گوئے فتنے ہیں۔ اب کوئی ظاہر خوش کہہ دے کہ ہاں اموال تو واقعی فتنہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ مال اگر ایسی بری چیز ہوتا تو قرآن مجید میں ہر جگہ یقیمون الصلاۃ کے ساتھ یؤتون الزکوٰۃ کیوں ہوتا؟ کہ زکوٰۃ بغیر مال کے ہوتی نہیں، تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہر آدمی فتنے میں مبتلا رہے، ہر آدمی فتنہ پرداز رہے، مگر اموال کو کوئی زاہد کہہ دے، لیکن اولاد کو بھی کیا فتنے ہی سمجھیں۔ یہ اولاد بری چیز ہے، یہ کوئی روحانیت والا نظام کہتا تو خیر، لیکن قرآن جہاں اعلان ہو گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جہاں پیغمبر ترغیب دے کثرت اولاد کی کہ میں ناز کروں گا اپنی امت کی کثرت کے اوپر، تو وہاں یہ تصور کیوں کر ہوگا کہ اولاد فتنہ ہے؟ تو یہ بلا میں بھی غلطی ہوئی ترجمے کی وجہ سے، اور فتنے میں بھی غلطی ہوئی ترجمے کی وجہ سے۔ نہ بلا کے معنی اس بلا کے ہیں اور نہ فتنے کے معنی اس فتنے کے ہیں، بلا کے بھی معنی امتحان اور فتنے کے بھی معنی امتحان۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ لنبلونکم، یقیناً ضرور
ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اب یہ تو الحمدللہ 5 مجلسوں کا سلسلہ ہے، اس لیے کل سے گویا فلسفہ امتحان عرض کروں گا کہ آخر اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے۔ مگر بہرحال قرآن مجید میں جا بجا مختلف لفظوں سے امتحان کا اعلان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وجہ تخلیق امتحان کو قرار دیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان کا ایسا بھی وقت آیا ہے جب وہ بالکل ہی قابل چلتے رہنا چاہا؟ ہم نے پیدا کیا، خلق کیا انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے نبتلیہ، اس کو محل آزمائش میں لانے کے لیے، اور اسی کے لیے اس کو گوشے سنوا اور چشمے بینا عطا کی، اس کو سمیع اور بصیر بنایا، قوت سماعت عطا کی اور قوت بصارت عطا کی۔ تو اصل تخلیق انسان کا مقصد نبتلیے، ہم اس کو محل آزمائش میں لائے۔ تو اب آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آخر یہ انسان ہی کیوں اس لائق تھا کہ وہ محل آزمائش میں لایا جائے۔ اگر پتھروں کی بھی آزمائش ہوتی، جمادات کی، نباتات کی بھی آزمائش ہوتی، حیوانات کی بھی آزمائش ہوتی، تو پھر انسان کی ضرورت کیا تھی کہ وہ انسان کو خلق کیا جائے تاکہ محل آزمائش میں لائیں۔ یہ انسان ہی کو کہنا کہ ہم نے اس کو خلق کیا تاکہ اس کو محل آزمائش میں لائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آزمائش کا مقصد ان میں سے کسی سے پورا نہیں ہوتا تھا، وہ آزمائش کا مقصد اسی سے پورا ہو سکتا ہے جس کا نام ہے انسان۔ تو اب اس کے لیے جو حضرات کو مجالس میں شریک تھے، جو سورہ والعصر پڑھی، تو وہ تمہید آج کے بیان کی ان کے ذہن میں تو بالکل آ سکتی ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ انسان کے علاوہ جتنی اور مخلوق ہے وہ تمام بس ایک رخی ہے، یعنی بس جو خاصیت ان میں طبیعتاً پائی جاتی ہے اسی کے تحت میں اس کے افعال ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف جمادات، نباتات، حیوانات کو پورے بیان میں ان کے لیے تو دہرانا ہو جائے گا جو کہ ان مجالس میں ماشاءاللہ شریک تھے، تو وہ سب میں نے کہا کہ ان کے برے مذمت کے قابل بھی کام ہیں، کچھ میں اچھا اجنان بھی ہے حیوانات میں، کچھ میں ایسے اوصاف ہیں جن کی تعریف لوگ کرتے ہیں، کسی جانور کی وفا میں ڈوب، اور اسی طرح اور مختلف بات، اور شجاعت اگر اچھی صفت میں ہوتی تو شیر کے ساتھ بڑی ہستیوں کو کیوں تشبیہ دی جاتی؟ معلوم ہے کہ شجاعت وہ بہادری جو اس میں ہے وہ اچھی صفت ہے، سب کو بلند ہستیوں کو بھی مجازن تعبیر کیا جاتا ہے شیر کے ساتھ، اور تو معلوم ہے کہ ان میں اچھی صفتیں بھی ہیں، بری صفتیں بھی ہیں۔ اب یہ اس صورت سے ان مجالس میں نیت کیا تھا، مگر مطلب یہی تھا، اس میں انداز دوسرا تھا۔ تو یہ اچھی بھی صفتیں ان میں ہیں، بری بھی صفتیں ہیں، مگر جو اچھی بھی صفتیں ہیں وہ بھی مقتضائے طبیعت ہیں، اور جو بری صفتیں ہیں
وہ بھی مقتضائے طبیعت ہیں، لہذا جو اچھی صفتیں ہیں ان پر مدح ہوگی، شکریہ نہیں ہوگا، اور جو بری صفتیں ہیں ان کی مذمت ہوگی، ملامت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ انسان، اس میں صلاحیتیں دو طرفہ ہیں، یعنی میں نے وہاں تعبیر کی تھی کہ لچکدار مخلوق، گھٹنے کی بھی صلاحیت اور بڑھنے کا بھی امکان، پستی میں آنے کی بھی صلاحیت، بلندی پر جانے کا بھی امکان، تو یہ اس میں صلاحیتیں دونوں طرح کی ہیں۔ جب دونوں طرح کی اس میں صلاحیتیں ہیں تو جس طرح وہاں میں نے کہا تھا کہ اور کہیں خسارہ کا سوال نہیں، ویسے ہی اور کسی میں آزمائش کا سوال نہیں۔ بچھو کا تو کام ہی ڈنک مارنا ہے، آپ اسے ہاتھ پہ بٹھا کے امتحان لیجیے گا کہ ڈنک مارتا ہے یا نہیں۔ شیر کا تو کام ہی پھاڑنا ہے، اس کے سامنے جائیے گا یہ امتحان لینے کو کہ یہ دیکھیں پھاڑتا ہے یا نہیں۔ آگ کا کام ہی تو جلا دینا ہے، کیا آگ میں جائیے گا اس آزمائش کے لیے کہ یہ جلائے گی یا نہیں۔ دریا کا کام ڈبو دینا ہے تو آپ بغیر تیراکی کا فن جانے ہوئے اس میں پھانڈیے گا، صرف یہ دیکھنے کو کہ ڈوبتے ہیں ہم یا نہیں، اور یہ ڈبوتا ہے ہمیں یا نہیں۔ جناب دونوں خاصیتیں ہیں، اس میں خاصیت ہے ڈبو دینے کی، آپ میں صلاحیت ہے اس سے بچنے کی، اور اگر وہ صلاحیت آپ میں نہیں ہے تو آپ بھی خاصیتاً ڈوبیے گا۔ ڈوبنا خاصیتاً ہوگا، بچنا اپنی صلاحیت سے ہوگا۔ تو بورے والا جب ان میں گھٹنے کے سوا بڑھنے کا امکان نہیں تو ان میں بھی آزمائش کا سوال نہیں، اور ادھر ہیں فرشتے، ان کی بھی آزمائش نہیں کرنا ہے کہ دیکھیں وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں، اور وہ تو عبادت کے تو خاص انداز ہی پر ان کی فطرت ڈھلی ہے، مگر ہاں ان کے افعال بغیر ارادہ نہیں ہیں، وہ ویسی خاصیت نہیں ہے، یعنی رکوع ان کا بلا ارادہ نہیں ہے، ارادے کے ساتھ۔ اگر بلا ارادہ ہوتا تو پھر وہ اس کے چھوڑنے پر قادر نہ ہوتے، اگر بلا ارادہ ہوتا وہ رکوع و سجود، تو جب انہوں نے محل پہچان لیا تو کیوں رضوان جلدی ہو کے آ جاتا، اور کیوں ملائکہ مدد کے لیے آ جاتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قائل مختار وہ بھی ہیں، مگر اختیار ان کا ہمیشہ جاتا ہے نیکی کی طرف، کیونکہ محرکات سے بدی نہیں ہے۔ انسان میں بھی اگر محرکات برائی کے نہ ہوں تو فطرتاً وہ اچھائی کی طرف جائے گا، اور یہ معنی ہے اس کے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود فطرت اسلام کو پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر خارجی دباؤ نہ ہو، محرکات نہ ہو دوسرے، تو ہمیشہ وہ اسی راستے پر جائے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ دوسرے محرکات ہیں جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، مگر اس میں ان محرکات سے اثر لینے کی بھی صلاحیت ہے اور محرکات سے اثر نہ لینے کی بھی صلاحیت ہے۔ جو اس صلاحیت کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں وہ معصوم ہیں،
جو اس صلاحیت سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں وہ گناہگار ہیں، مگر ان کی اطاعت بھی ارادی، ان کی اطاعت بھی ارادی، فاعل مضطر نہیں ہے، ملائکہ بھی وہ بھی فاعل مختار ہیں، مگر اختیار ان کا اطاعت کی طرف بغیر مزاحم کے ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس اختیار میں۔ انسان کے لیے رکاوٹیں ہیں، تو اب انسان میں صلاحیت گھٹنے کی بھی ہے اور بڑھنے کی بھی ہے، انسان میں صلاحیت اطاعت کی بھی ہے، معصیت کی بھی ہے، کیونکہ دو قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ تو اب امتحان کے معنی ہیں کہ مواقع دینا اس کی صلاحیتوں کو عالم فعلیت میں لانے کے، یعنی اگر وہ مواقع نہ ملے تو اس کا جوہر نہ کھلے کہ اس میں کون صلاحیت ایسی ہے کہ جس کو یہ بروئے کار لائے۔ ان صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کے لیے مواقع دینے کا نام امتحان ہے۔ اگر مال و دولت ملتا ہی رہے تو پھر جناب والا قناعت کے جوہر کا ظہور کیوں کرو؟ اگر کبھی مصیبت آئے ہی نا تو صبر کے جوہر کا امتیاز کیوں کرو؟ اور جناب والا اگر معرکہ جنگ کوئی سخت آئے نہیں تو ثابت قدمی کی صفت کا مظاہرہ کیوں کرو؟ اور اب اس کے برخلاف دیکھ لیجئے کہ اگر سخت موقع نہ آئے تو گریز پا افراد کے ایک کردار کا ظہور کیوں کرو؟ تو یہ امتحان ہے صلاحیتوں کے نمایاں کرنے کے لیے مواقع دینے کا۔ اگر حکم ہو ہی نہ کہ بیٹے کو ذبح کرو تو خلیل کا مقام اطاعت کیوں کر سامنے آئے؟ اگر وہ آتش نمرود مشتعل ہی نہ ہو تو خلیل کے ثبات قدم کا جوہر کیوں کر سامنے آئے؟ نعم اس کا امتحان ہے، مگر حقیقت میں وہ مواقع فراہم کرنا ہے انسانی جوہروں کے نمودار ہونے کے۔ اور جناب یہاں تک تو ایسا تھا جو شاید کچھ افراد پورے طور سے ذہن نشین نہیں کر سکتے، انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگوں کے ذہن میں مطلب تو آ ہی گیا ہوگا، چاہے کچھ لفظیں ادھر ادھر، مگر جو لفظ نہیں بھی سمجھ میں آتی وہ پھر سیاق و سباق سے سمجھ میں آ جاتی۔ اب جناب وہ ہر دفعہ میں کہہ چکا کہ مجھے طلبائی عادت ہیں، زندگی گزری ہے درگاہوں میں، لہذا ہمیشہ انہی سے سابقہ رہتا ہے تو انہی کی یہاں کی مثالیں سامنے۔ تو جناب مجھے لکھنؤ یونیورسٹی میں نگراں ہونے کا بہت موقع ہوا امتحانات میں۔ جو نگراں ہوتا ہے اس کو 3 گھنٹے کا وقت گزارنا وہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس 3 گھنٹے میں آئینی طور پر کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور مشغلہ نہیں کر سکتے، اختیار کر سکتے، ورنہ قرض میں کوتاہی۔ تو بہرحال اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کو فرصت ہے تو ہر چیز غور سے دیکھے گا، ہر چیز پر اسے توجہ ہوگی۔ تو اس لیے اب امتحانات کے خصوصیات بھی مجھے یاد ہیں پورے، ظاہر ہے کہ دفعہ ذہن نشین ہوئے تو اب وہ ہر مرتبہ مجھے یاد آتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ گئے کسی کمرے میں جہاں امتحان تھا، تو وہاں بس میری کرسی تھی اور کاپیاں
یہ نہیں لکھنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کر۔ دوسرے دن گئے مثلا کسی دوسرے کمرے میں امتحان لینے کو، تو دیکھا کہ آج پٹریاں رکھی ہوئی ہیں، آج وہ اس طرح کے جو مسلط بنائے جاتے ہیں، ہاں اب نام آپ لیتے تھے، تو وہ رکھے ہوئے ہیں، پرکار رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا صاحب کل تو یہ کچھ نہیں تھے، یہ آج یہ سب کیوں ہے؟ انہیں کہا جی کل تھا آرٹ کا امتحان، آرٹ فن ادب ہو یا کچھ ہو، وہ سب بہت ہے بچی، تو کل اس کا امتحان، اس میں تو وہ ذہن زاویہ بناتا ہے، اس میں تو بس تصور کی لکیریں کھینچی جاتی ہیں، اس میں اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج مثلا فن ہے، اب مجھے پتہ نہیں نام یاد ہے، اب جدید نام تو مجھے یاد ہے، یا پلیڈس، اس طرح کی آج امتحان کا پرچہ اس کا، تو اب اس میں دائرے بنانے، اس میں شکلیں بنانا پلیڈس کی، اور اس میں لکیریں کھینچنا ہے، لہذا یہ سب رکھا گیا ہے۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ نکلا کہ جس قسم کا امتحان لینا ہو اس کے اسباب فراہم کرنا چاہیے، بغیر اس کے اس شعبے کا امتحان نہیں ہوگا۔ ایک دن گئے کلاس میں، دیکھا کہ خاص ہو گئی ہے، کلاس میں طلبہ ہی نہیں ہیں۔ ارے صاحب یہ کیا ہوا، آج امتحان نہیں ہے؟ انہیں کہا جی نہیں، آج وہ سب سبق پڑھیں، امتحان اس کا ہے کنوائٹوں کا، وہاں جناب جب تک سبق نہ ہو اس وقت تک یہ امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کبھی تو ایسا ہوا وہاں نگراں نہیں تھے، مگر یہ کہ دیکھا کہ جناب سب طلبا کسی پہاڑی پر لے جائے گئے، وہ معلوم ہوا کہ اس فن کا امتحان ہے جس کا پہاڑوں سے تعلق ہے، تو معلوم ہوا کہ جس قسم کا امتحان ہو ویسے اسباب کا فراہم کرنا جزء امتحان ہے۔ اب یہاں ہے انسانی کردار کے شعبوں کا امتحان، اور انسانی کردار کے شعبے مختلف، جتنی قسم کے اخلاق ہیں، جتنے قسم کے احکام شرعیہ ہیں، جتنے قسم کے انسان کے اچھے اور برے کام ہیں، وہ سب مختلف شعبوں سے انسانی کردار کے متعلق ہیں۔ تو یہاں امتحان جو ہے وہ کردار کا ہے۔ جب کردار کا امتحان ہے تو جس قسم کا کردار نمایاں کرنا ہو، یعنی جیسا پرچہ امتحان کا جس طالب علم کو دینا ہو، اس کے حسب حال اس کی ضرورت کے مطابق اسباب فراہم کرنا ممتحن کا فریضہ ہے۔ اب اگر کسی کے صبر کا امتحان ہے تو مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، فقر و فاقے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فقر و فاقے میں مبتلا رکھنا دلیل ناراضگی نہیں ہے۔ رضا و ناراضگی کا نتیجہ امتحان سے وابستہ ہے۔ یہ فقر و فاقہ یا یہ مسائل کے تو ضرورت امتحان ہے، اور اگر کسی کا کے شکر کا امتحان لینا ہے، یہ بڑھتا ہے امتحان کا،
تو نعمتوں کی بارش ہونا ضروری ہے. وہ نعمتوں کی بارش دلیل مہربانی نہیں ہے. پھر مہربانی اور مہربانی نتیجہ امتحان سے وابستہ ہے. یہ نعمتوں کی بارش تو بضرورت امتحان ہے. اسی طرح اگر حاکم کا رعایا کے ساتھ اچھا یا برا سلوک یا کردار انسانی ہے تو پھر ضرورت ہے کہ تخت و تاج ملے، ضرورت ہے کہ مسند حکومت ملے. اب وہ مسند حکومت رائے عامہ سے ملے یا باپ کی بچھائی مسند ملے. کسی بھی صورت سے وہ مسند ملے، وہ تاج و تخت ملے، ورنہ اس کردار کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا کہ صاحب اقتدار ہونے کے بعد اس کا کردار کیا ہوتا ہے. یہ عدل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، خلق خدا کی بربادی کا سامان کرتا ہے. تو جو کچھ ناراضگی اور رضامندی ہوگی وہ نتیجہ امتحان پر ہوگی. نہ وہ دولت دلیل رضا پروردگار، نہ یہ تاج و تخت دلیل پروردگار. یہ بھی بطور امتحان، یہ بھی بطور امتحان. اسی طرح اگر کسی شخص کے لیے امتحان ہے اس کے اس کردار کا کہ وہ مرکز ظلم و تشدد ہونے کے بعد کیا کرتا ہے، تو کسی جابر حکمراں کے زیر سایہ اس کو زندگی گزارنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھا جائے تو شرائط کے مقابلے میں ہمت تو نہیں ہار جاتا اور وہ مسائل کے بعد پستی کردار میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا. تو اب نہ وہ ظالم کے زیر تسلط آ جانا دلیل ناراضگی پروردگار، نہ اس کا حکمراں بن جانا دلیل رضا پروردگار. یہ سب امتحان کے انداز ہیں، یہ سب امتحان کے طریقے ہیں. نتیجہ متعلق ہوتا ہے اس کردار سے جو عالم ظہور میں آئے. اور واقعی ہے آپ اللہ کی بڑی محبت ہے کہ مجھ سے ایسا غیر دلچسپ بیان اور ایسا خوش بیان آپ اللہ سن لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن سننے کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی اٹرا ہوتا ہے یا کوئی تقریر سے ملا تو پہلے دن کا بیان تو آئندہ بیانات کے لیے نہیں، ہم بات کرنے کے کام کے لیے ہوتا ہے. وہ اصل بیان کے بعد آیا کرتا ہے تو اس لیے بہرحال اتنی تمہید ہو گئی. اب میں آگے بڑھتا ہوں، یہ نہیں کہ بس ختم ہی کر دوں گا، مگر یہ بہرحال اس منزل سے آگے بڑھتا ہوں کہ امتحان کا کے معنی آج سمجھ میں آئے اور یہ سمجھ میں آیا کہ امتحان جب لیا جائے تو اس کے لیے ویسے ہی پھر اسباب فراہم کیے جانا چاہیے جو امتحان کے لیے ضروری ہیں، ورنہ پھر امتحان ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور ان اسباب کا فراہم کرنا اگر وہ کچھ ناگوار تباہ ہیں تو وہ ناراضگی کی بنا پر نہیں ہے، اگر وہ خوشگوار ہیں تو وہ رضامندی کی بنا پر نہیں ہے، وہ بھی بضرورت امتحان ہے، یہ بھی بضرورت امتحان ہے. یہ ہے خلاصہ اتنے بیان کر جو آپ کے سامنے پیش ہوا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے
کہ جس طرح کے حالات ذریعے امتحان ہوتے ہیں، ویسے ہی کچھ شخصیتوں کے لیے پرچہ امتحان بنتی ہیں۔ یعنی اگر فرعون نہ ہو تو موسویت پردے میں رہ جائے، اور اگر نمرود نہ ہو تو خلیلیت پردے میں رہ جائے، اور اگر یزید نہ ہو تو حسینیت پردے میں رہ جائے۔ اور اسی طرح سے ادھر سے کہ اگر ابراہیم نہ ہو تو نمرودیت پردے میں رہ جائے، اگر موسیٰ نہ ہو تو فرعونیت پردے میں رہ جائے، اور اگر حسین نہ ہو تو یزیدیت پردے میں رہ جائے۔ اور اسی لیے شاعر نے بہت پتے کی بات کہہ دی ہے کہ یزید کوئی انوکھا برا نہیں تھا، ویسے برے بہت سے ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ ان بروں کے لیے حسین کا ایسا اچھا سامنے نہیں ہے، اس لیے ان کی برائی اس نقطے پر نمودار نہیں ہوتی۔ یک حسینی کو گردت، یہ کو مخفف ہے کہ وہ کا بعض لوگ کو گجا کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ یک حسینی نیست کو یعنی کہ وہ گردن شہید، ورنہ بسیارن در عالم یہ دی جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، یزید کے نیچے بھی جن کو برا سمجھتے ہیں، ویسے برے بہت ہیں مگر ان کے مقابلے میں ویسے اچھے نہیں ہیں جیسے ان بروں کے مقابلے میں آ گئے تھے، لہذا ان کی برائی بہت زیادہ نمایاں ہو گئی اور برائی کا درجہ بہت بڑھ گیا۔ تو ہر شخصیت دوسری شخصیت کے لیے باعث امتحان ہوتی ہے۔ ہاں، بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس کے معنی ہے کہ جو اچھا ہے وہ خود اپنی جگہ اچھا ہے، جو برا ہے بہت بڑا گہرا فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو اچھا ہے وہ اپنی جگہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ اپنے لیے برا ہے، لیکن خدا کی طرف سے وجود میں لانا دونوں کا اچھا ہے۔ یعنی اسے حسین کو بھی خلق کرنا چاہیے تھا، یزید کو بھی خلق کرنا چاہیے تھا، اور اب وہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو نہ پیدا کیا، اگر شیطان کو نہ پیدا کر دے تو معصومین کا درجہ امتیاز کو نہ رکھا تھا۔ صلاح بھیجیے بولے یہ بولے نا تو صلاح دی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ ایک سلسلہ ہے جس میں فرعون بلا ترتیب فرعون، یزید، ابو جہل، ابو لہب، اس وقت راجا ابو سفیان، اور پھر آخر میں یزید، یہ سب ایک سلسلہ ہے۔ اور ایک سلسلہ ہے جس میں ابراہیم، موسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ اور جہاں تک کہ جس سلسلے کو پیش کر رہا ہوں آخر میں ادھر یزید تھا، تو ادھر آخر میں، لیکن آخر میں ہماری نصیب نہیں ہے، مگر میں نے کیا کہ اس سلسلے میں جہاں تک میرا بیان ہے آخر میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ
شاید اسی کو پیش نظر رکھ کے اقبال نے کہہ دیا موسیو فرعون شبیر و یزید عید و قوت از حیات آمد پذیر. یعنی موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید یہ تو آدمیوں کے نام ہیں، لیکن اصل میں یہ دو قوتیں ہیں خیر و شر کی. یہ دو قوتیں ہیں اور باطل کی، جن کے مظاہر کا نام باعتبار دور زمانہ بدلتا جاتا ہے. تو ایک وقت میں جو ایک قوت کا مظہر ہے وہ ہے موسیٰ، اور جو دوسری قوت کا مظہر ہے وہ ہے فرعون. اور ایک وقت میں جو ایک قوت کا مظہر ہے وہ ہے ابراہیم، میں جو دوسری قوت کا مظہر ہے وہ ہے نمرود. اور پھر آخر میں بھی ایک قوت کا جو مظہر ہے وہ ہے حسین، اور جو دوسری قوت کا مظہر ہے وہ ہے یزید. یہ اقبال کا تصور جو ہے اس کو سمجھیے کہ وہ ایک متن تھا جس کی میں نے اب اس نبوت سے تیار کی. تو یہ اب پہلے مثل میں حالانکہ بہت سے، لیکن ضرورت قاعدی سے دو ہی نام آئے، موسی و فرعون آ گئے، شبیر و یزید آ گئے. تو شروع اس کے معنی ہے کہ ذہن میں خبر نکلے شعر میں تختی کے اندر اور نام نہیں آتے، لیکن اقبال کے ذہن میں نمرود بھی ہے اور ابراہیم بھی ہے، اور وہ سب درمیان والے ہیں، وہ سب اقبال کے ہیں. تو شروع میں تو سب ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ زندہ حق اور قوت شبیری ہے. اب موسیٰ کا نام نہیں، قوت کلیمی اب نہیں ہے، اب قوت شبیری ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت کے نام تو سب الگ ہیں، لیکن اصل اس قوت کا نام قوت شبیری ہے. اسی قوت شبیری کے حامل اپنے وقت میں موسیٰ ہیں، اسی قوت شبیری کے حامل اپنے وقت میں ابراہیم. اور کیا کیا جائے کہ کوئی صفت چھوٹے کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بوا بھی اسے اپنانے میں عذر نہیں کرتا کہ اسی قوت شبیری کے حامل اپنے وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ حق اسی قوت سے زندہ ہے. یعنی اگر قوت شبیری نہ ہوتی جو ازل سے مختلف شکلوں میں آتی رہی تو حق مردہ ہو جاتا. اور اب باقاعدہ اعتراض اگر حق پرست جو افراد تھے ان کی طرف کا نام قوت شبیری تھا تو ماننا پڑے گا کہ جو فرعون میں تھی وہ بھی قوت یزیدی ہے، اور جو نمرود میں تھی وہ بھی قوت یزیدی ہے. اور وہی ابو جہل ابو لہب وغیرہ میں جو تھی وہ بھی قوت یزیدی تھی. اس دور میں اس کا وہ نام تھا، اور اصل میں قوت یزیدی تھی جو ہر دور میں کار فرما ہوئی ہے. یعنی قوت حسینیت ہمیشہ دوسرے نقابوں میں تھی، سن 61 میں بے نقاب ہو کر آئی، اور قوت یزیدی ہمیشہ روپوش تھی اور اب وہ بے حجاب ہو کر آئی. تو اب جو میں کہتا ہوں اس پر دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ اس میں صحت ہے یا نہیں. کہ اسی دور کے حسین نے اسی دور کے یزید کی بیعت نہیں کی.
کبھی نہیں رہا، نتائج اس کے بغیر ہر ایک کے لیے ناخوشگواری ہے۔ اگر موسیٰ فرعون کے سامنے سر جھکا دیتے تو در بدر کیوں پھرنا پڑتا، دشت نوردی کی مصیبت کیوں برداشت کرنا پڑتی کہ اسی جنگل میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور اگر جناب ابراہیم نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لیتے معاذ اللہ، تو آگ میں کیوں پھینکے رکھتے، اور انہیں بھی پھر دیش سے پردیش میں کیوں جانا پڑتا؟ ان کا ملک کوئی نہیں تھا جہاں پھر اولاد کی مصر میں گئے، کہاں گئی، یہ سب عراق میں تھے، تو یہ شام کے ہو جاتے اور پھر مصر کے ہو جاتے، بنی اسرائیل بعد میں مصر میں رہے، تو یہ سب نتیجے تھے وہی نمرود کے اقتدار کے سامنے سر نہ جھکانے کے۔ اور اگر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے یزیدوں کی کے مطالبات کو منظور کر لیتے، جو وہ چاہتے تھے، یہ بھی ان کے ہمنوا ہو جاتے، تو جس میں مبارک پر پتھر کیوں کھانا پڑتے اور عزیزوں کے علاقے کیوں دیکھنا پڑتے، اور تمام مسائل مشکلات زندگی کے کیوں برداشت کرنا پڑتے، تو ہمیشہ اس پر یہ نتائج مرتب ہوئے، اور پھر بھی نہیں مانے، یعنی پھر بھی ان کے مطالبات کو نہیں تسلیم کیا، سب کچھ سہنے کے بعد، اور جس کو جو سہنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں بدلی۔ اب اگر اسی کا نام ضد ہے تو کون نبی ضدی نہ تھا؟ اور خدا کی قسم، یہ ہم تک قیام حق کا پہنچنا ان سب کی ضدوں کا صدقہ ہے۔ اگر پہلے ہی علم بردار حق باطل کے سامنے سر جھکا دیتا تو آج حق ہم تک بطور امانت نہ پہنچتا۔ یہ حق کی امانت جو دست بدست ہم تک پہنچی ہے، یہ انہی ثابت قدم افراد کی بدولت ہے۔ اب بس لفظ بدلی لیے، میں اس کو ثبات قدم کہتا ہوں، کوئی اس کو ضد کہتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اہل باطن اس ثبات قدم سے اپنی شکست محسوس کرتے پھر جھنجھلا کے ضد کہتے ہیں۔ ارے وہ ماورا تاریخ کی باتیں ہم تک ان کی باتیں پہنچی نہیں، کہ فرعون والے یہی کہتے ہوں گے کہ موسیٰ بڑے ضدی، کہ اتنا ہم نے کیا اور پھر بھی نہیں مانتے، اور نمرود والے یہی کہتے ہوں گے کہ موسیٰ ابراہیم بڑے ضدی، یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر بھی راہ حق سے نہیں ہٹتے، اور وہ سب یہی کہتے ہوں گے ابو جہل وغیرہ کہ یہ بڑے ضدی کے پتھر کھا رہے ہیں اور نہیں مانتے، یہ تمام مسائل اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی نہیں تسلیم کرتے۔ اب سب ان سب کی باتیں ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ
ان فرعون والوں کی نسلیں اب تک نہیں آئیں. حسین نے جو نہیں مانا تو ہم تک پہنچ گئی، کیونکہ اس کو ضد کہا گیا، وہ ضدی کہنے والی آج تک رہ گئے. تو یہ غصے میں آ کے ضد کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ پورا ہوا. ہم چاہتے تھے یہ ہمارے سامنے سر جھکا دیں. یہ دل ہے باطل کا جو حق پرستوں کی طرف سے ہے، اور جب تک دنیا میں ایک حق پرست بھی باقی ہے، چاہے کسی بھی خطہ عرض پر ہو، اس وقت تک دنیا والوں کو غصہ اس پر رہے گا. السلام کی حضرت آیت اللہ خمینی اب جب مقصد میں بیان کر چکا ہوں، اتنا بیان میں مطلب آپ کے سامنے آ گیا، تو اب اس کو سمیٹ کر چند لفظوں میں وہی اقبال کے تصور کو اپنا کر کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم اس وقت مجازی طور پر ہوتا ہے ان سے مقامی حق پرستی میں یا باطل سے ٹکرانے میں، وہ ہوتا ہے ان سے. اور موسیٰ بھی اپنے وقت میں وضع لغوی سے یعنی حقیقت کے لحاظ سے اس وقت موسیٰ تھے، مگر مجازن صفت کی شرکت کی وجہ سے حسین تھے. اور پھر وہ دخل کر چکا کہ اپنی جگہ فضائل کا اونچا ہونا، بلند ہونا اور چیز ہے، لیکن کسی صفت کا نمایاں ہونا وہ دوسری چیز ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوجود بلند تر ہونے کے فضائل میں، لیکن یہ کہ مقامی مقاومت حق میں لحاظ باطل یعنی باطل کے سامنے حق کے جمے رہنے میں اور ثابت قدم رہنے کی صفت میں حضرت محمد مصطفیٰ بھی اپنے وقت میں حسین تھے. اور میں کہتا ہوں اب یہ ایک مفہوم ہے نام حسین کا. حسین کو دیکھو تو مجھے پہچانو گے. میرا ثبات قدم بھی حسین میں آ کر ظاہر ہوا ہے. اور جو یہ وجہ پھر بلند آواز سے پھر بلند آواز سے تو دہرانے کی مجھے عادت نہیں ہے، مگر سلسلے کلام کے لیے نتیجہ تاکہ چسپاں ہو جائے کہ ابراہیم اپنے وقت کے حسین اور موسیٰ اپنے وقت کے حسین اور ہمارے پیغمبر بھی اپنے وقت کے حسین اور پھر لازمی طور پر فرعون بھی اپنے وقت کا یزید اور نمرود بھی اپنے وقت کا یزید اور ابو جہل و ابو سفیان وغیرہ بھی اپنے وقت کے یزید. بس اب اس جملے کے کہنے کے لیے میں نے یہ پھر دہرایا کہ جب مجازی حسینوں نے مجازی یزید کی بیعت نہیں کی،
نے کہا کہ قریب یہ خوشگوار مسائل نہیں ہے، بیعت نہ کرنا. وہی اس نے لفظوں میں کہا کہ پھولوں کی ٹیک نہیں رہا. مگر اب ایک تیسری لفظ کہتا ہوں کہ جب وہ مجازی حسین، وہ مجازی یزید، وہ مجازی حسین، وہ مجازی یزید، وہ مجازی حسین، وہ مجازی یزید، جب یہ سلسلہ ایک آ گیا تو یاد رکھیے کہ جہاں حسین اور یزید کا مقابلہ ہوتا ہے اس کا نام کربلا ہے. تو اب مولانا محمد علی کا شعر بھی بامانی ہو گیا. اب وہ جہاں بھی حق اور باطل کا معرکہ ہو وہ ایک کربلا ہے. یعنی موسیٰ فرعون کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی، اور ابراہیم اور نمرود کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی، اور وہ مدینے میں آ کر پیغمبر اسلام اور ان سب کا مقابلہ ہوا وہ ایک کربلا تھی. مگر جب وہ سب مجازی حسین تھے اور وہ سب مجازی یزید تھے تو لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ سب مجازی کربلائیں تھی، اور یہ حقیقی کربلا تھی جو کربلا میں ہوئی. تو جب وہ مجازی تھی اور کربلا ہوتی ہے کرب و بلا سے، تو اب اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسائل جو کربلا کے ہوں گے وہ مسائل نہ موسیٰ کو برداشت کرنا پڑے، نہ ابراہیم کو برداشت کرنا پڑے، نہ ہمارے پیغمبر کو وہ سے مسائل برداشت کرنا پڑے. حالانکہ نہ جانے یہاں ماشاء اللہ کرتے مجالس کی وجہ سے کم اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہاں یہاں کہاں بیان کیا. ممکن نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذی، جیسی اذیتیں مجھے ملی اتنی کسی نبی کو نہیں ملی. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور آپ کا ارشاد ہمارے لیے آمنا و صدقنا کہنے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ تمہارے رسول کا یہ ارشاد ہے، بر بنائے واقعات ثابت کرو کہ تمہارے رسول کو جو ایذائیں ملی وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی، اور پھر قرآن اور حدیث اور آپ کی کتابوں سے وہ ان ایذاؤں کی فہرستیں دکھا دے جو انبیاء اور مرسلین کو پیش آئیں، تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ زبانی کلام کم ہو جائے، شاید زبان میں گرا پڑنے لگے اگر حسین کو رسول سے الگ کر لے. لیکن اگر مصائب حسین مصائب رسول کی فہرست میں داخل ہیں تو رسول نے کوئی بات یہ تو نہیں کہی کہ میرے جسم پر زخم اتنے آئے جتنے کسی نبی پر نہیں آئے. آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایذا اتنی پہنچی. اب پوچھ لیجئے کسی بھی حساس انسان سے کہ اولاد کی تکلیف سے اسے ایذا ہوتی ہے یا نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ فاطمہ زہرا کے لیے ہو وہ بھی رسول کی ایذا، جو کچھ حضرت علی ابن ابی طالب السلام کے لیے ہو وہ بھی رسول کی ایذا، جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بھی رسول کی ایذا. اور اب یہ تلخ بات ہے، کہیں میں بھی اس کی زد میں نہ آ جاؤں کہ قیامت تک کے لیے اس کے دین کے خلاف جو بھی اقدام ہوتا ہے وہ پیغمبر کی ایذاؤں کی فہرست میں داخل ہے. اگر ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اگر ان کا دین قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دین کے اوپر جو مسائل ہیں کسی بھی دور میں
وہ سب پیغمبر کے مسائل میں داخل ہیں۔ اب بتائیے کون نبی آتا ہے موقف امتحان میں ہمارے رسول کے سامنے، اور کون پیغمبر آتا ہے موقف امتحان میں ہمارے رسول کے سامنے؟ تو یہ کربلا ہے۔ جب کربلا ہے تو پھر یہاں مسائل بھی جو ہوں گے وہ کہیں نہیں نظر آئیں گے، اور اسی لیے وہ پہلا جز کہ کسی نے بیعت نہیں کی، اس کے لحاظ سے میں کہا کرتا ہوں کہ امام حسین صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا جو ان کے پیشوا ہونے کا چلتے آئے تھے۔ کس نے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا یہ نسبی وراثت ہے؟ اگر نسبی وراثت ہوتی تو اس میں یہ نہ آتا کہ السلام علیکم یا موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ وہ شجرے میں ان کے نسب کے نہیں آتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ یہ نسبی وراثت نہیں ہے، یہ حفاظت حق کی وراثت ہے۔ وہی کام جو آدم سے چلا تھا، وہی کام جو نوح نے انجام دیا، وہی کام جو ابراہیم نے انجام دیا، وہی کام جو موسیٰ و عیسیٰ نے انجام دیا، وہی کام جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، وہی کام تھا جو اس وقت حسین کے کاندھے پر تھا، اور یہ اسی کام کو انجام دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا جو کسی نے نہ کیا ہو، مگر پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کے قربانی کی مثال، یعنی کربلا کی مثال نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں ہے۔ تو کوئی کہے گا کہ یہ متضاد باتیں ہو گئیں، ابھی تو کہا یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اور ابھی کہا کہ اس کی مثال نہ اولین میں نہ آخرین میں۔ میں کہتا ہوں میں نے دونوں باتیں سمجھ کے کہی ہیں۔ انہوں نے کیا وہی جو ہمیشہ کیا گیا تھا، مگر ہوا ان کے ساتھ جو وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ باطل کے حق میں کچھ حسرت رہ گئی، اتنا تو برداشت انہوں نے کر لیا، اتنا ہم نے کیوں اور نہ کیا؟ تو اسے تو پھر برداشت نہیں کر سکتے، پھر ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا، اور اسی اعتبار سے صابر کے متعلق غلط فہمی رہ گئی کہ اتنا تو سہ گئے، اتنا تو برداشت کر لیا، مگر اب اس سے زیادہ کچھ اور ہوتا تو اسے برداشت نہ کر سکتے۔ بس یہ بات کربلا میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب ظلم سوچ نہیں سکتا کہ اتنا اضافہ اور ہوتا تو شاید مقصد حاصل ہو جاتا، اور اب صابر کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا کہ اسے تو نہ برداشت کر سکتے، کیا رہ گیا جو نہ برداشت کر سکتے۔ اور مسائل میں کیا نہیں کی جا سکتی ہے؟ ہمیشہ ممکن ہے میری زبان سے سنا ہو کہ کربلا میں اگر جنگ مغلوبہ ہوتی اور ایک دم سے سب شہید ہو جاتے تو ہمارے لیے آنسو بہانے کے لیے بحیثیت مصیبت تو وہ بھی کافی تھا، لیکن یہ جوہر اختیار صبر نمودار نہ ہوتا جو کربلا کی تدریجی رفتار مسائل میں ہے۔ دیکھو اصحاب سب چلے گئے، اب بھی امام اقرار بیعت کر کے علی اکبر کی جوانی کو بچا سکتے ہیں، اب بھی عباس ایسے باوفا بھائی کو بچا سکتے ہیں، مگر حسین نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اور اس کو میں کبھی یوں کہتا ہوں کہ امام حسین شاہ کے سامنے ایک ترازو نہ سکتی، ایک میزان نہ سکتی، جس میں ایک پلے میں حق تھا، یہ تو بدلنے والی چیز نہیں، اور دوسرے پلے میں قربانیاں آ رہی اور مولا اپنے عمل سے ثابت کر رہے تھے کہ حق کا وزن میرے نزدیک زیادہ ہے،
یہ قربانی بھی مجھے گوارا ہے. جو بہر اور اس کے بعد تک ایک ایک پلے میں کبھی حبیب بن مظاہر کی رفاقت آئی، کبھی مسلم بن سجا کی وفاداری آئی، اس میں فیصلے ہوتے رہے، اور جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو ایک پلے میں وہی حق اور اسلام و دین، اور دوسرے پلے میں یتیم بھتیجا. اور وہ کون؟ قاسم بن الحسن. اور کیسا بھتیجا جس کے لیے صادق مفید کی روایت ہے کہ جب میدان جنگ میں گئے تو فوج دشمن کے سپاہی نے کہا کہ خرج غلام کان وجهه كالقمر قمر. ایک ایسا بچہ نکلا جیسے چاند کا ٹکڑا. اب جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ چچا کی نگاہ میں کیا تھا، وہ پھوپھی کی نگاہ میں کیا تھا، وہ بیوہ ماں کی نگاہ میں کیا تھا. مگر امام نے دکھلا دیا کہ دیکھو یہ قربانی بھی مجھے گوارا ہے، مگر وقار حق کو ضرور نہ آئے، حق کو صدمہ نہ پہنچے. اب وہ منزل آئی جب ایک پلے میں وہی دین اسلام حق اور دوسرے پلے میں بقائے عباس. اور مولا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ قربانی بھی مجھے گوارا ہے، عباس کی شہادت بھی گوارا ہے. ہاں کمر ضرور ٹوٹ جائے گی مگر ہمت نہیں ٹوٹے گی. کمر شکستہ ہو جائے گی، ہمت شکستہ نہیں ہوگی. اور اب ایک پلے میں وقار اسلام اور دوسرے پلے میں شباب محمدی، رسول اللہ کی تو بہو جوانی. اور حسین نے یہی تو تعارف کرایا تھا کل کر چکا کہ پروردگارہ گو جا رہا ہے، جو صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. مگر حسین نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ یہ قربانی بھی گوارا ہے. اور ارباب اعضا پھر ثابت کر دیا کہ میری ہمت شکستہ نہیں ہوئی. دیکھو اب دشمن کے علم میں میرے پاس قربانی نہیں ہے کیونکہ سب خالی ہو چکی. اب اسے کوئی نظر نہیں آتا جسے میں بھیج دوں. مگر دیکھو میری ہمت ہے ابھی قربانی کی کہ میں ڈھونڈ کر قربانی لا دوں گا، چاہے وہ گہوارے کی آوٹ سے ہو، چاہے خوشی کی گوشت سے ہو، چاہے ماں کی گوشت سے ہو، مگر میں قربانی پیش کر دوں گا. اور ارباب اعضا یہ دیکھ لیجیے کہ حسین کی ہمت کا کیا ذکر، ان کے ہاتھوں میں راشا بھی نہیں ہے. یوں بعض وقت کہہ دیا جاتا ہے کانپتے ہاتھوں پر مولا نے بیان کیا، مگر میں کہتا ہوں بربنائے واقعہ دیکھیے کیا مولا کے ہاتھ کانپ رہے تھے. یاد رکھیے کہ جتنا نشان مختصر ہو اتنا تیر کا خطا کرنا آسان ہوتا ہے. اگر قدم پیچھے ہٹتا تو تیر خطا کرتا، اگر ہاتھ کو جنبش ہوتی تو تیر خطا کرتا، مگر نہ قدم پیچھے ہٹا نہ ہاتھ کو جنبش ہوئی، تیر ٹھیک نشانے پر پہنچا. فانقلب الصبي على يد الإمام فاستعاذ بالله.